مرزائی حضرات نبوت کے جاری ہونے کے مختلف جو دلائل پیش کرتے ہیں، ان میں سے وہ قرآن کی ایک آیت سورۃ الاعراف کی جو 35 نمبر آیت ہے وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے۔ اگر ذلی نبوت، بروزی نبوت یا امتی نبوت پہلے نہیں تھی تو وہ جاری ہو سکتی ہے، تو پہلے اگر مردوں کے اندر نبوت نہیں تھی تو کیا عورتوں کے اندر نبوت جاری نہیں ہو سکتی؟ اب یہی کتنی بڑی اس کی ڈٹائی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں آ سکتا ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ اب اندازہ کریں کہ یہ استدلال ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو بھی قرآن کا پتہ نہیں، ان کو پتہ چلا ہے جی قرآن کا یہ مطلب یہاں سے نکل رہا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں میں آدم کا بیٹا ہے ہی نہیں، اور یہ آیت تو ہے آدم کے بیٹوں کے حوالے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مرزا قادیانی کیسے نبی بن سکتا ہے؟ یہ استدلال بتاتا ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک نبوت کسبی ہے، خود کمائی جا سکتی ہے، خود کمائی بندہ محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے مرزائیت حقیقت کے آئینے میں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت۔ حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی خاور رشید بٹ صاحب، جن سے ہم مرزائیت کا کلا کما کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استاد محترم کو مزید توفیق دے، ان کی صحت میں، علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے کہ یہ جو قادیانی سمجھتے ہیں، جس بنیاد پر انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس چیز کا کہ نبی کوئی بھی آ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی کہ آپ کی نبوت کے بعد بھی نبوت جاری ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم جو ان کے دلائل ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، آیا وہ کس قدر حقیقت رکھتے ہیں اور کس قدر بے بنیاد دلائل پیش کر کے وہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے معزز مہمان مفتی خاور رشید بٹ صاحب کی جانب۔ استاد محترم، مرزائی حضرات نبوت کے جاری ہونے کے مختلف جو دلائل پیش کرتے ہیں، ان میں سے وہ قرآن کی ایک آیت سورۃ الاعراف کی جو 35 نمبر آیت ہے وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم۔ اس بارے میں آپ ذرا وضاحت فرما دیجئے، کیا ان کی یہ دلیل بنتی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ بات یاد رکھیں کہ گمراہ لوگوں کا طریقہ کار ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایک عقیدہ گڑھتے ہیں، نظریہ قائم کرتے ہیں، اور پھر دلائل کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے موقف کے مطابق، اپنے موقف کے مطابق دلائل کو۔ حالانکہ ایک مسلمان جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث کے متحد وہ اپنے آپ کو کرے، نہ کہ قرآن حدیث کو اپنے متحد کرے۔ کھینچتان کے تو کیونکہ ہم تو پابند ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، ہم ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے، تو ہم اپنا نظریہ دلائل کے اوپر نہیں تھوپیں گے بلکہ دلائل کے مطابق اپنا نظریہ قائم کریں گے۔ بے شک۔ اب قادیانیوں نے بھی یہاں پر ایسا ہی کام کیا ہے۔ پہلے انہوں نے نظریہ قائم کیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ درست نہیں ہے، اجرائے نبوت ہے، نبی علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے، اور پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک نبی اور رسول کی حیثیت میں جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اب انہوں نے ہمارے ہاں ایک محاورہ چلتا ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بان متین کنبا جوڑا۔ بالکل اسی طرح، یعنی اس دلیل سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا اس استدلال کا جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہی دیکھ لیں جو آپ نے دلیل پیش کی ہے، یہ قادیانیوں کی جانب سے ایک جو ان کے بڑے دلائل ہیں نا، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے۔ پہلا اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی نبوت جاری ہے، تو کیا یہ آیت نبی علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ انہوں نے اتنی حدیثوں میں یہ کیوں بتا دیا کہ میرے بعد نبوت ختم ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے؟ بے شک۔ مثالیں دے کر آپ نے یہ بات سمجھا دی۔
یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ استدلال ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو بھی قرآن کا پتہ نہیں تھا، استغفر اللہ۔ ان کو پتہ چلا ہے جی قرآن کا یہ مطلب یہاں سے نکل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ، کسی صحابی نے نہیں بتایا کہ جی نبوت نبی علیہ السلام کے بعد جاری ہے، یا اس حدیث کا یا اس آیت کا یہ مطلب کسی نے نہیں بیان کیا۔ ہمیشہ ختم نبوت کی بات ہی کی ہے۔ ایسی تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، یعنی پوری امت جو ہے اس میں سے کسی کو یہ مسئلہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی بندہ آج اٹھ کر جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا اپنا مطلب بیان کرے جو نہ اللہ نے بیان کیا، نہ اللہ کے رسول نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، تو کیسے اس کا وہ مطلب جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے؟ مرزا قادیانی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ شروع سے چلے آنے والے معنی کے خلاف ایک معنی گھڑنا یہ تو الحاد ہے۔ اب ختم نبوت کا مفہوم شروع سے چلا آ رہا ہے، تو اس کے مد مقابل استدلال کرنا، قرآن مجید کی آیات پیش کرنا، یہ الحاد ہے سراسر۔ یہ ان کے متنبی نے بھی یہ بات کہی ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قادیانی لوگ جو ہے نا وہ جب بھی ایک دلیل سے کوئی اپنا مسئلہ اخذ کرتے ہیں نا تو لا محالہ وہ دوسرا اپنا کسی مسئلہ جو ہے نا اس کے خلاف وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت نبی علیہ السلام کے بعد جاری ہے، لیکن اگر آپ قادیانیوں کا عقیدہ دیکھیں گے تو یہ اس کے خلاف ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے، مرزا غلام محمد قادیانی نے جو عقیدہ دیا وہ یہ ہے کہ اس امت میں صرف ایک ہی بندہ جو ہے وہ نبی بن سکتا تھا اور وہ میں ہوں۔ یعنی قادیانیوں کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صرف ایک نبی آ سکتا ہے، اور وہ مرزا قادیانیہ وہ آ گیا۔ اس کے نہ پہلے کوئی آ سکتا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ پہلے بھی جو کرے گا وہ جھوٹا ہے، بعد میں بھی جو کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ یعنی قادیانیوں کا یہ مرزا قادیانی کا عقیدہ جو ہے یہ کشتی نو، ایک غلطی کا ازالہ، اسی طرح اس کا بیٹا جو ہے بشیر الدین محمود، اس کی جو کتاب ہے حقیقت النبوہ، اس کے اندر یہ عقیدہ جو ہے موجود ہے۔ اب آپ اس آیت کے اوپر غور کریں، یہاں پر لفظ آ رہا ہے رسول۔ آپ کو پتہ رسول جمع کا صیغہ ہے، جمع کم از کم کتنے چیزوں پر بولا جاتا ہے؟ تین پر بولا جاتا ہے، کم از کم تین کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے تو امت محمدیہ کے اندر کم از کم کتنے نبی آنے چاہیے؟ تین تو آنے چاہیے، جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ آ ہی نہیں سکتا، تو پھر رسولن کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جیسے بتایا کہ گمراہ لوگ ایک جگہ سے اپنا استدلال کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ پر وہ اس سے مات کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا دوسرا عقیدہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، یہ گمراہ۔ لیکن جو حقیقی مسلمان ہوتے ہیں ان کا آپ کوئی بھی استدلال لے لیں، ان کے کسی دوسرے عقیدے سے ٹکرائے گا نہیں، کیونکہ ان کا استدلال بھی وہ اپنا نہیں وہ اپنا ہوتا ہی نہیں، ان کا قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے۔ مثلا مسلمان جو عقیدہ پیش کرتے ہیں کسی دوسرے عقیدے سے وہ خلاف نہیں ہوتا، جو دلائل کے بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بعض لوگ اپنی من مرضی کا عقیدہ بھی بیان کر دیتے ہیں، ظاہر اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے۔ جو دلائل کی بنیاد پر عقیدہ ہوگا وہ کسی دوسرے عقیدے سے نہیں ٹکرائے گا، جبکہ قادیانی لوگ جب بھی کوئی استدلال کریں گے ان کے دوسرے عقیدے سے وہ ٹکرا رہا ہوگا، ایک ان میں سے ان کو چھوڑنا پڑے گا، پھر ان کا استدلال جو ہے وہ ان کے نزدیک صحیح ہوتا ہے۔ لیکن عوام چونکہ بیچاری ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اصل میں ڈنڈی کیا مار رہے ہیں، تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، یار قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا؟ پہلا پوائنٹ کہ اگر یہ مفہوم ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اور امت میں سے کسی بندے کو سمجھ ہی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کسی کو نہیں سمجھ آیا، آج تک بیان نہیں کیا۔ نمبر دو، قادیانیوں کا جو دوسرا عقیدہ اس کے یہ خلاف ہے استدلال، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولی طور پر دیکھا جائے تو قادیانیوں کا یہ استدلال ان کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے، ان کے اپنے خلاف ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے یہاں پر کہ آپ کو پتہ ہے یا بنی آدم کا لفظ جو ہے اس کے اندر مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں اور ہجڑے بھی آ جاتے ہیں، تو کیا قادیانی یہ مانیں گے کہ عورتوں کے اندر بھی نبی آ سکتا ہے اور ہجڑوں کے اندر بھی نبی آ سکتا ہے؟ کیا وہ بنی آدم نہیں ہے؟ کہیں گے نہیں جی نہیں، ان کے اندر نبی نہیں آ سکتا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو ہے نا وہ مرد ہی نبی بن کر جو ہے وہ آتے رہے، لہٰذا مرد ہی جو ہے وہ نبی بن کر آئے گا۔ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو ذلی نبوت بھی نہیں تھی، وہ تم کہتے ہو جاری ہو گئی ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک پہلے امتی نبوت بھی نہیں تھی، کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام کے بعد جاری ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو ہے
وہ شریعت والی نبوت تھی اور مستقل نبوت تھی بقول قادیانی کے، اور تم کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ بند ہو گئی ہے۔ تو اب اگر ذلی نبوت، بروزی نبوت یا امتی نبوت پہلے نہیں تھی تو وہ جاری ہو سکتی ہے، تو پہلے اگر مردوں کے اندر نبوت نہیں تھی تو کیا عورتوں کے اندر نبوت جاری نہیں ہو سکتی اب؟ یعنی جس طرح کا وہ سوال کریں گے اس طرح کا جواب جو ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ بنی آدم آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی بولا گیا ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی یہ لفظ کیونکہ وہ بھی تو آدم کی اولاد ہیں نا۔ اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہے جو قادیانی لے رہے ہیں تو کیا قادیانی یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ عیسائیوں میں بھی نبی سچا آ سکتا ہے، اب ہندوؤں میں بھی آ سکتا ہے، یہودیوں میں بھی آ سکتا ہے، سکھوں میں بھی آ سکتا ہے، دیگر مذہب کے اندر بھی آ سکتا ہے؟ کیا یہ مانیں گے؟ کبھی بھی یہ مانیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کے بعد مسلمانوں میں نبی صرف ایک آ سکتا ہے بس، غیر مسلموں میں تو ایک بھی نہیں نہ آ سکتا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو بنی آدم اگر یہ استدلال ہے ان کا تو پھر یہ سوالات ہیں ان کا مطلب ہے کہ پھر ان کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے مسئلہ۔ تو جب آپ حقیقت دیکھیں گے تو اس آیت کا اجراء نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق ہوتا تو نبی علیہ السلام اتنی حدیثوں کے اندر کیوں فرما کر جاتے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ اصل میں آپ اس آیت کو دیکھیں گے، اس سے ما قبل جو ہے آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی یا بنی آدم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا اس صورت کے اندر، اس آیت سے پہلے۔ تو وہاں پر جو ہے یہ ماضی کی حقائق بیان ہو رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابتدا میں بنو آدم کو خطاب کیا تھا اس وقت فرمایا تھا کہ تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول جو ہے وہ آئیں گے، میری آیتیں تم پر پڑھ کر جو ہے وہ سنائیں گے، ان کی بات کو ماننا ہے تم نے۔ تو یہ ماضی کی حقائق، تو بالکل شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کئی رسول جو ہیں وہ آئے ہیں اور مخالفت بھی کی باقاعدہ امت نے، بالکل وہی معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو یہ امت محمدیہ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے اندر جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر جاری ہے تو پھر یہ استدلالات جو انہوں نے کیے اس کے جواب کے اندر میں نے کچھ باتیں بیان کیے، اس کا حل ڈھونڈے پھر وہ۔ صحیح بات۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم قادیانیوں کو جو ہے نا وہ یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ اگر بالفرض ہم مان لیں کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتے ہیں، تو پھر بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے۔ ثابت پھر بھی یہی ہوتا ہے، مرزا قادیانی سچا نبی پھر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ مرزا قادیانی کا ایک شعر ہے، کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ کہتا ہے نہ میں خاکی کیڑا ہوں اور نہ میں آدم کا بیٹا ہوں، میں تو انسانوں کی یار ہوں۔ یعنی وہ تو کہتا ہے میں آدم کا بیٹا ہے ہی نہیں، اور یہ آیت تو ہے آدم کے بیٹوں کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ تو مرزا قادیانی کیسے نبی بن سکتا ہے؟ صحیح بات۔ قادیانیوں کے سامنے جب یہ جواب پیش کیا، کہتے ہیں نہیں جی اصل میں حضرت صاحب نے یہاں پر عاجزی انکساری کا اظہار کیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں عاجزی انکساری کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کوئی شرعی مسئلہ ہے کوئی؟ اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بول رہے ہیں یہ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کوئی عاجزی انکساری کرتا ہی نہیں تھا، وہ تو دڑلے سے دعوے کرتا ہے، کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے، کہتا ہے 100 حسین میرے جیب میں ہیں۔ استغفر اللہ۔ نبی علیہ السلام کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عاجزی انکساری کا اظہار کر رہا ہے؟ تو یہاں پھر مانے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہی کتنی بڑی اس کی ڈٹائی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں آ سکتا ہوں میرے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اس آیت کا یہ مفہوم ہرگز جو ہے وہ نہیں بنتا۔ مطلب یہ تو آپ نے بڑا عمدہ جواب دے دیا ماشاءاللہ۔ اس پر بھی وہ کوئی اعتراض پیش کرتے ہیں یا سوال پیش کرتے ہیں؟ بالکل، قادیانی ہو اور خاموش ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اس سے پیچھے اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو تم ہر مسجد کے پاس جب جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ تو مسجد جو ہے یہ تو امت محمدیہ کی عبادت خانے کو کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ معلوم ہوا کہ جو آیت اجراء نبوت والی ہے اس کے اندر بنی آدم سے مراد بھی امت محمدیہ ہے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ یہاں سے وہ اس طریقے سے وہ جوڑ جو ہے نا وہ ساتھ ملاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ مختلف سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر ان آیات کا یہی مفہوم ہے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ تابعین کو کیوں نہیں یہ سمجھ میں آئی بات؟ امت میں سے کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ مسجد جو ہے قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو صرف
امت محمدیہ کے عبادت خانے کو نہیں کہا گیا بلکہ سابقہ امتوں کے عبادت خانے کو بھی کہا گیا ہے۔ مثلا سورۃ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اصحاب کہف کے غار کے اوپر غالب آ گئے کہ وہ جب دوبارہ وہ اندر گئے تھے تو وہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ عبادت خانہ بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، حالانکہ وہ تو سابقہ لوگ بیان ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس سے استدلال کرنا کہ جی یہ صرف امت محمدیہ کی بات ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ماضی کی ہی حقائق ہے، اور ماضی کے اندر بھی عبادت خانے کو جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ کہا گیا، قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر بالفرض وہ کہتے ہیں جی یہ امت محمدیہ ہی مراد ہے، تو پھر اس پر بھی میں نے سوالات اٹھائے ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈ کر لائیں۔ اچھا استاد محترم، اس کے علاوہ بھی وہ ایک آیت بیان کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امت کے اندر جو نبوت ہے وہ جاری ہو سکتی ہے، جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 درجے بیان کر دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قادیانی لوگ جو ہیں یہ یعنی اپنے دلائل میں وہ سب سے مضبوط دلیل اس کو سمجھتے ہیں، اور یہی جو ہے ان کی سب سے کمزور ترین دلیل ہے۔ جتنی وہ اپنی دلیل کو مضبوط بنا کر پیش کریں گے نا، آپ اس پر غور کریں گے تو وہ اتنی ہی کمزور ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے، تو قادیانی لوگ جو ہیں وہ اس کو پورا نہیں پڑھتے، آخری جملہ نہیں پڑھتے، کیونکہ آخری جملے کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ یہاں پر بیان کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر پڑھیں گے بھی نا تو اب عام بندے کو ترجمہ تو نہیں آتا، اگر پوری پڑھ بھی دیں گے تو اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ان کا جواب موجود ہے۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہاں تک وہ پڑھتے ہیں، اور اگر اگلا جملہ پڑھیں گے بھی تو ترجمہ نہیں کریں گے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ نبیوں کے ساتھ ہے، صدیقوں کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے، اور صالحین کے ساتھ ہے، اور یہی اچھے ساتھی ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہی لوگ جو ہیں وہ رفاقت کے اعتبار سے اچھے۔ کیا مطلب ہے کہ یہاں پر درجہ ملنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر ان کا ساتھ ملنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو قادیانی لوگ جو وہ کہتے ہیں جی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بھی بن سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی 3 درجے تو مل سکتے ہیں نا اس کو، صدیق، صالح اور شہید، آپ نبوت کا درجہ کہتے ہیں نہیں مل سکتا، حالانکہ اس آیت کے اندر جو ہے 4 کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر درجہ ملنے کی بات ہی نہیں ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، آخری جملہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر رفاقت کی بات ہے۔ اچھا اب آپ مطلب کوئی کہے میں جی وزیر اعظم کا ساتھی بنا، رفیق بنا، یا میں اس کا رفیق بننے جا رہا ہوں، کیا آپ وزیر اعظم بن جائیں گے؟ بالکل، یہ تو کوئی تک نہیں نا بنتا۔ اب اس کا جو پس منظر ہے، اس کا جو شان نزول ہے، اس کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ساتھ ملنے کی بات ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ قیامت کے دن ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے، آپ کا تو رتبہ بہت بلند و بالا ہوگا، ہمیں آپ کا ساتھ نصیب پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری تھی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ساتھ ملے گا، ان لوگوں کا، وہ پریشان نہ ہوں، ان کو ساتھ ملے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ مزید جب اچھا اب وہ کہتے ہیں جی آپ 3 درجوں کے ملنے کی تو بات کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آپ 3 درجے تو کہتے ہیں مل جاتے ہیں، تو چوتھا کیوں نہیں مل سکتا، حالانکہ یہاں پر 4 درجے بیان ہوئے ہیں۔ تو بھائی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے نا کہ 3 درجے وہ مل سکتے ہیں، وہ اس آیت کی وجہ سے نہیں، اس آیت کے اندر درجے ملنے کی بات ہے، وہ دوسری آیتیں ہیں۔ مثلا سورۃ الحدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، وہ صدیق ہیں اور شہداء ہیں اپنے رب کے ہاں، یعنی ان کو یہ درجے ملنے، یہاں پر 2 درجے ملنے کی بات ہو رہی۔ اور تیسرا درجہ ملنے والی جو آیت ہے وہ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، جو ایمان لیں گے، نیک عمل کریں گے، ہم ان کو صالحین میں داخل کریں گے۔ بھائی ہم جو کہتے ہیں نا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے 3 درجے ملیں گے، وہ ان آیات کی وجہ سے کہتے ہیں، اس آیت کی وجہ سے نہیں کہتے، کیونکہ اس آیت کے اندر درجات ملنے کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہاں پر تو ساتھ ملنے کی بات ہو رہی۔ اچھا اگر اس کا مطلب یہ آپ لے رہے ہیں کہ درجہ مل سکتا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو عورتیں بھی کرتی ہیں اور ہجڑے بھی کرتے ہیں، کیا وہ بھی نبی بن سکتے ہیں؟
قادیانی کبھی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور پھر امت محمدیہ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اتنی کسی نے کی ہی نہیں کہ وہ نبی نہ بن سکے، صرف ایک بندے نے کی ہے۔ یہ کیسے وہ افضل امت ہو سکتی ہے جی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی انہوں نے نہیں کی جی، جس کی نتیجے میں ان کو نبوت مل سکے۔ ایک بندے نے کی ہے جی، کروڑوں اربوں کھربوں مسلمانوں میں سے صرف ایک بندے نے اطاعت کی ہے جو نبوت کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ قادیانی لوگ اگر کسی آیت سے استدلال کرتے ہیں تو دوسری جگہ پر ان کا دوسرا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ وہبی ہے، نبوت جو ہے بندہ اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ حمامۃ البشریٰ کے اندر اس نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے۔ اگر اس آیت کا یہ مفہوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت تو کسبی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں انسان نبی بنے گا۔ ایسی نبوت تو پھر کسبی ہوئی، وہبی تو نہ ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر بھی نبوت کو وہبی قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں اور رسولوں میں سے، انسانوں اور فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کہاں پر رسالت جو ہے وہ اپنی رکھنی ہے۔ بے شک نبوت وہبی ہے، قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوئی اور مرزا قادیانی کے حوالے سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، جبکہ یہ استدلال بتاتا ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک نبوت کسبی ہے، خود کمائی جا سکتی ہے، خود کمائی بندہ محنت سے حاصل کر سکتا ہے، جبکہ نبوت ایسا درجہ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو یہ اگر یہ استدلال درست ہے تو پھر قرآن کے بھی یہ خلاف ہے اور مرزا قادیانی کے بھی یہ خلاف ہے۔ تو گمراہ بندے کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، وہ ایک استدلال کر رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ پر وہ اس سے مات کھا رہا ہوتا ہے۔ ایسی مزید اگر آپ اس پر غور کریں گے تو مرزا قادیانی نے بذات خود اس آیت کا ایک مطلب بیان کیا ہے جو قادیانیوں کے اس استدلال کے خلاف ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، اس کے روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 612 ہے۔ وہاں پر اس نے اس آیت کا مطلب جو ہے وہ خود بیان کیا ہے جو کہ قادیانیوں کے استدلال کے خلاف ہے۔ اس کے جو الفاظ میں نے نوٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، تم 5 وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے ہمارے خدا اپنے منعم علیہم بندوں کی ہمیں راہ بتا۔ وہ کون ہیں؟ نبی اور صدیق اور شہید اور صلحاء۔ اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ان چاروں گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اس کے سایہ صحبت میں آ جاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میں راستہ دکھاؤں لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ 4 لوگ ہیں انعام یافتہ۔ لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوا، اس دعا کا مطلب یہ ہوا کہ ان چاروں میں سے جس کا زمانہ پاؤ اس کے سایہ صحبت میں آ جاؤ۔ یہ تو اس نے نہیں کہا کہ وہ درجہ تمہیں مل جائے گا، اس نے کہا ان کے سایہ صحبت، ان کا ساتھ تم جو ہے وہ نبھاؤ، ان کے نقش قدم پر تم چلو۔ یہ مرزا قادیانی نے اس کا مطلب بیان کیا۔ اور اسی طرح مرزا قادیانی کی ایک اور کتاب ہے حقیقت الوحی، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 پر موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 70۔ کہتا ہے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت بخشی ہے نا وہ مجھے شکم مادر سے ملی تھی، اس میں میری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر ایک استدلال کر رہا ہوتا ہے گمراہ بندہ تو دوسری جگہ پر وہ پھنس رہا ہوتا ہے، اس کا اپنے دوسرے عقیدے کے خلاف وہ بات کر رہا ہوں۔ مرزا قادیانی تو کہتا ہے مجھے تو یہ شکم مادر سے ملی ہے نعمت، میری تو محنت کا نتیجہ ہی نہیں ہے، اور یہ نتیجہ نکال رہے ہیں محنت کا۔ اچھا، اس پر آپ مزید غور کریں۔ مرزا قادیانی کے بارے میں قادیانی کہتے ہیں جی اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اتنی اطاعت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا دیا۔ اب بھائی جب جس زمانے میں اس نے اطاعت کی تھی، حالانکہ اس نے اطاعت نہیں کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، کیونکہ نہ کبھی اس نے جہاد کیا، نہ کبھی اس نے حج کیا، نہ کبھی اس نے زکوٰۃ دی، نہ اس نے حدود اللہ کا نفاذ کیا، مطلب ہے کہ اور بھی کئی کام ہیں جو اس نے جو ہے نا وہ نہیں کیے۔ اچھا، تو جس زمانے میں یہ کہتا ہے جی میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، اس زمانے میں مرزا قادیانی کے عقائد کیا تھے؟ مسلمانوں سے جب یہ جدا ہوا ہے اس وقت اس نے دعوے شروع کی، یعنی اس نے دعوے شروع کی اور مسلمانوں نے اس کو الگ کر دیا۔ اس سے پہلے اس نے اطاعت کی نا، پھر ایسی تو جس زمانے میں اس نے اطاعت کی اس زمانے میں تو اس کے جو نظریات تھے وہ تو مسلمانوں والے تھے جو آج ہمارے ہیں۔ یہ اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ اگر یہ اطاعت اس نے کی ہے تو اس کا مطلب یہ عقیدے سے ہی ہیں،
ایسے ہیں. ختم نبوت کا بھی وہی مفہوم لیتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا قائل تھا, آسمانوں سے نازل ہونے کا قائل تھا. آج یہ مسلمانوں کے عقیدے اور قادیانی کہتے ہیں تم کافر ہو. تو ایک بندہ کفریہ عقائد رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اگر ان کا یہ استدلال مان لیا جائے تو مرزا قادیانی پھر بھی جھوٹا ہی ثابت ہوتا ہے, وہ سچا نبی ثابت نہیں ہوتا. تو اصولی طور پر اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے. کیوں کہ نبی علیہ السلام کو کیا یہ آیت نہیں آتی تھی؟ صحابہ کو نہیں آتی تھی. انہوں نے تو یہ مطلب بیان نہیں کیا. اگر یہ مطلب ہوتا تو وہ کیوں ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرتے؟ اور دوسری بات کہ اگر یہ استدلال درست ہے تو پھر کئی طرح کے سوالات ان کے اوپر اٹھتے ہیں جن کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. استاد محترم, یقیناً آپ نے جو ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں بڑے عمدہ انداز سے واضح کیا ہے, اور ایسے ایسے سوالات اٹھائے ہیں جن کے یقیناً ان کے پاس جواب نہیں ہوں گے. تو اللہ ان کو ہدایت دے, ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. ناظرین کرام, اگر آپ کے سامنے اس طرح کے قادیانی اعتراض پیش کرتے ہیں تو آپ نے ان اعتراض کو سمجھنا ہے, خصوصاً جو استاد محترم نے جوابات دیے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ان کو باقاعدہ بتانا ہے, اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ تم اپنے جو اس طرح کے نظریات رکھتے ہو وہ کس قدر تمہارے اپنے ہی نظریے اور عقیدے کے خلاف ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو, خرافات کو اور ان باطل نظریات کو چھوڑ کر تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور حقیقی مسلمان بن جاؤ. اس حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم وہ لیں گے اور ان کے جوابات آپ کو دیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.